اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، درس جو ہے وہ حجیت حدیث کہ حدیث حجت ہے، کیونکہ بہت سارے منکرین حدیث جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس ہم نے تو قرآن پہ عمل کرنا ہے، حدیث ہم نہیں جانتے۔ اب ان بدبختوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ تم حدیث نہیں جانتے، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ قرآن ہے؟ بھئی قرآن کو جو مانتے ہو تو قرآن کی حقانیت کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ اب مجبور ہے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حدیث اسی کو تو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض علماء جو ہیں وہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں کرتے، پہلے سنت اور حدیث ایک چیز ہے، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے لیکن سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ جس کو حضور فرما دیں کہ میری سنت بس وہ قیامت تک باقی ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ وحی جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک وحی مطلوع ہے اور ایک غیر مطلوع ہے۔ مطلوع جو قرآن پڑھ رہے ہیں وحی مطلوع ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ نے حضور کو علم دیا ہے جس کا حضور نے بیان نہیں فرمایا وہ وحی غیر مطلوع ہے، یا اسی کو وحی جلیل بھی کہتے ہیں، جلی بھی کہتے ہیں، خفی بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک راز کی بات تھی جو اپنی بیوی کو بتائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کسی کو نہ بتانا، لیکن اس اللہ کی بندی نے دوسری بیوی کو بتا دیا۔ اللہ نے حضور کو باخبر کیا۔ اب قرآن میں تو یہ نہیں ہے، یہ سب حدیث ہے۔ باخبر کیا کہ آپ کی بیوی نے راز فاش کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس بیوی سے کہا، کچھ بات بتائی کچھ نہیں بتائی۔ اظہرہ اللہ عرف بعضہ واعرض عن بعض۔ تو بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ حضور من انبأک ھذا، کس نے آپ کو خبر دے دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس علم والے نے اور خبر رکھنے والے نے خبر دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یاد رکھیں ہمیشہ کی حدیث میں آتی ہیں۔ بہت سارے منکرین حدیث ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی اتنی حدیثیں کیسے ہو گئیں، کہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ حدیث تو میرے پاس ہے، امام حاکم بھی کہتے ہیں 7 لاکھ میرے پاس ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ حدیث صحیح اور 1 لاکھ حدیث ضعیف یاد ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر حضور سوتے بھی تھے، آرام بھی کرتے تھے، کھانا بھی، اتنی حدیثیں کیسے ہو گئی؟ اس لیے ہم نے سب کا انکار کر دیا کہ حدیثیں ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یاد رکھو کہ ان کو بات کی سمجھ نہیں ہے۔ پہلے حدیث کا اطلاق صرف حضور پاک کی بات پہ تھا، پھر اقوال پہ بھی، افعال پہ بھی، اعمال پہ بھی، پھر صحابہ کے قول پر بھی، تابعین کے قول پر بھی، تبع تابعین کے قول پر بھی حدیث کا اطلاق ہوا۔ تو صاف بات ہے کہ تعداد بڑھتی گئی۔ پھر علماء کرام محدثین نے اگر ایک حدیث کئی سندوں سے ملی ہے تو اس کو ایک شمار نہیں کرتے، جتنی سندیں ہیں اتنی حدیثیں بناتے ہیں۔ آپ جیسے سمجھ لیں کہ انما الاعمال بالنیات، اس کو 700 راویوں نے روایت کیا ہے، محدثین نے اس کو 700 حدیث کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ صرف اعتراض کر دینا کہ اتنی حدیثیں جی کیسے ہو سکتی ہیں اور کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں، حالانکہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جو فن اسماء الرجال لکھا ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں کہ 5 لاکھ راویوں کے اسناد، احوال، ان کی ساری شخصیت کے بارے میں آج بھی وہ 5 لاکھ راویوں کے احوال موجود ہیں۔ تو جو لوگ اتنا احتیاط کرتے ہوں تو حدیث غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک حدیث کے بارے میں پتہ لگا کہ فلاں محدث کے پاس ہے، وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اب 1 مہینہ پیدل چل کے وہاں گئے۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا اس نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے اور اپنے سرکش گھوڑے کو بلا رہا ہے۔ جب گھوڑا قریب آیا پکڑ لیا اور جھولی چھٹک لی۔ امام بخاری واپس چل پڑے، بہت دوڑا پیچھے آتا تھا، آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں۔ نے کہا میں آیا تو تھا کہ آپ سے حدیث سنوں، لیکن جو بندہ ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے اس سے میں نبی کی حدیث نہیں لیتا، ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ خیانت کرے۔ انہوں نے کہا جی یہ یہاں کا رواج کی بات ہے، بہرحال میں آپ سے روایت نہیں لوں گا۔ اتنا احتیاط۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے شاگرد کے ساتھ اونٹنی پہ سوار سے سفر کر رہے تھے، ایک جگہ گئے تو آپ نے بالکل اپنی گردن جھکا دی۔ تو ساتھی نے پوچھا کہ حضرت خیریت ہے، کیوں گردن جھکائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج سے 20 سال پہلے میں اسی جگہ سے گزرا تھا، ایک درخت تھا جس کی ٹہنی نیچے آئی ہوئی تھی، اس کے ڈر سے میں نے گردن جھکائی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے۔ اور میں اونٹنی روکو، مجھے بٹھاؤ اور اس بستی کے بوڑھے لوگوں سے جا کے تحقیق کرو کہ اگر واقعی یہاں کوئی درخت نہیں تھا تو پھر میں حدیث بیان نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ وہ بیچارے دوڑے، انہوں نے جا کے ایک ساتھی سے، ایک بزرگ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل یہاں ایک درخت تھا اور بہت بڑا درخت تھا، آج سے 12 سال پہلے اس کو کاٹ دیا گیا ہے۔ واپس آئے، انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا حافظہ ابھی برقرار ہے، میں آپ کی حدیث روایت کر سکتا ہوں۔ تو جن لوگوں کو اس قدر احتیاط تھی کہ وہ ایک حدیث کا خیال فرماتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس حدیث کے بارے میں استخارہ کیا کہ میں لکھوں یا نہ لکھوں۔ جب تسلی ہو گئی تو پھر حدیث لکھی۔ تو جن لوگوں نے ایک حدیث پہ اتنی محنت کی ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ضائع کیسے کریں گے؟ وہ تو محفوظ ہیں، اور اس حفاظت کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے۔ کہ جیسے ایک بچہ باپ کے ہاتھ میں ہو، اس کو پکڑ کے چلا رہا ہو، کوئی راستہ خراب ہو تو روک لے، اسی طرح اللہ نے کبھی کسی غلط راستے پہ حضور کو نہیں جانے دیا۔ اسی لیے فرمایا انک لعلی ھدی مستقیم۔ اسی طرح فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو حضور کے سیدھے راستے پر اللہ نے حفاظت فرمائی کہ کبھی بھی اس میں ایک قدم کا غلطی نہیں آنے دی۔ جیسے آفتاب سماوی جو ہیں اور ستارے جو ہیں وہ چلتے ہیں، ان کی رفتار میں، غروب میں، خروج میں کوئی فرق نہیں پڑا، اسی طرح آفتاب نبوت بھی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے اور جس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسی شان پیدا کر، اور جہاں حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی جیسا کرار اور ذی شان پیدا کر۔ ہمارے ایک استاد تھے، بزرگ تھے، وہ ہمیشہ درس میں کہا کرتے تھے نبی کی آمد ہے
نبی کی آمد ہے مبشرا و نذیرا سراجا و منیرا صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.